listen to you with some commentary. پہلے چیزیں بڑی آسان ہوتی تھیں، جس طرح ابھی عامر الیاس رانا صاحب نے ایک بڑا فائن پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر تو نواز شریف ہوتے تو تھنگز ور ڈفرینٹ. وہ کسی حد تک ایک خاص قسم کا ٹلٹ رکھتے تھے سول ملٹری بیلنس میں. ناؤ وی ہیو شہباز شریف ایز چیف ایگزیکٹو جن کا ایک بالکل ڈفرینٹ سٹانس ہے، ہو ڈزنٹ مائنڈ کہ اسپیس کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے، وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ایسی پوزیشن میں اسپیس اپوزیشن کے لیے ان پرٹیکولر پی ٹی آئی کے لیے اور بھی کم ہو گئی ہے، اور ان کے لیے جو رابطے ہیں وہ مشکل اس لیے بھی ہو گئے ہیں کہ اب تو 5 سال تک کوئی تبدیلی، کوئی ایکسٹینشن، اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی کھڑا نہیں ہونا. تو ہیئر آن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جتنی دھڑے بازی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا نا. اگر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے، اپنے بانی کو رہا کرانا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ایک کنیکٹ رکھنا ہے. ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ؟ دیکھیے، جو کامنالٹی ہے، شہباز شریف صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی فوج کا رول جو ہے پاکستان جیسی ریاستوں کے اندر یہ بالکل بنتا ہے، اور کیونکہ ہمارے یہاں سول ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں تو ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی مدد کے لیے جو ہے فوج جو ہے وہ آتی ہے، اور فوج جو ہے کیونکہ سب سے منظم ادارہ ہے، طاقتور ادارہ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اچھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش ایسے ہی اپروچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ہے. پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے. پی ٹی آئی کو جو ہے پر سے کوئی اعتراض نہیں ہے فوج کے کردار ہونے پر، مطلب ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ہائبرڈ ریجیم کا جو الزام لگتا ہے تو ان پہ ہی لگا کرتا تھا. شروعات کہاں سے ہوئی تھی اگر آپ یاد کریں؟ ایک فارمل ہائبرڈ نظام تو پی ٹی آئی کے دور سے ہی انٹروڈیوس ہوا. جی، تو میں یہ عرض کروں کہ عمران خان کو بھی اعتراض نہیں تھے. سمجھتے تھے کہ جی ہم ایک مطلب ہے بقول ان کے کہ ہم ایک صاف ستھری سیاسی جماعت ہے. ان کو ایک بھرم تھا، ناز تھا اپنے اوپر، اور جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہم ایماندار لوگوں کو سپورٹ کریے اور ہمارا اور ان کا ایک فطری ایک اتحاد بنتا ہے. اب وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہم نہ جائیں اس کے اندر کہ وہ اتحاد جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ایک صفا نہیں رہا، وہ پھٹ گیا وہ صفا. اب جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ جی جن لوگوں کو آپ ہی رد کیا کرتے تھے ان کو آپ نے دوبارہ لے کر آگے، اور ہم جیسے ایماندار لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، یا ہم لوگ جو ہے ہم سے حکومت لے لی گئی ہے. تو یہ ان کا جو ہے پوائنٹ آف کنسرن ہے. اور جب بھی مطلب ہے ان کو یہ میرا بھی بڑے واضح ہے اس معاملے کے اوپر کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک جلٹڈ لور والا، شروع میں جب آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کا دور تھا، جو رد عمل تھا وہ جلٹڈ لور والا تھا کہ اس میں ناراضگی کا اظہار تھا، غصہ تھا اس کے اندر، شکایت تھی اس کے اندر، ساتھ ساتھ یہ آرزو بھی تھی کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اور مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو مہم جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو سکی، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ جو اور پلیئرز ان کا بھی کردار تھا کہ انہوں نے چیزوں کو اتنا آسان نہیں رہنے دیا. تو جو بھی کوئی اگر پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیٹلمنٹ ہوگا وہ مطلب ہے ان دونوں ہی کے درمیان ہوگا. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے. مگر اگر ہم ایک براڈر ویو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں مختلف پروگرام سے کہ پاکستان کا جو سب سے منظم اور مضبوط ادارہ ہے اور پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت ہے، ان کے درمیان کشیدگی، تناؤ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. اور وہ تناؤ اور کشیدگی دور ہونی چاہیے، کہیں پہ ایک سیٹلمنٹ ہونا چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر ہے ہمارے، عمران خان جو ہے وہ ان کی ضرورت بن گئے، بلکہ اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں نارملٹی آ جائے، پاکستان کے مفاد میں ہے کہ جناب ہماری یہ کرائسس کی بحرانی کیفیت ختم ہو، کسی قسم کے ارینجمنٹ پہ سمجھوتا ہو کہ جناب اس طرح الیکشن ہوں گے اگلی مرتبہ، اتنے دنوں کے بعد ہوں گے، اس کے اندر مطلب ہے آپ سب لوگوں کو ایک فیئر طریقے سے کام کرنے کی اجازت ملے گی ود ان دیز پیرامیٹرز جو بھی آپ لوگ طے کر لیتے ہیں. تو وہ پاکستان کے لیے اچھے، کیونکہ ابھی پاکستان میں مسئلہ یہ رہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کئی طرح کی، میں سمجھتا ہوں کہ تضادات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ جگہ نہیں مل رہی ہے، اور سسٹم کے باہر جو فورسز ہیں وہ ایک الگ انہوں نے کنٹرڈکشن بڑھایا ہوا ہے. جی آپ کچھ فرما رہی ہیں. ایگزیکٹلی میں جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں اور چیزیں بہت زیادہ ایسی فالٹ لائنز کی شکل میں سامنے آئی ہیں عامر الیاس رانا صاحب، جس پہ مور دین ایور اف آئی سے کہ کنسنسس ضروری ہے، ہر قسم کی جماعت کا پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ایکول پارٹ ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل لک ایٹ دا ٹیررزم کہ کس لیول پہ چلی گئی ہے وہ، اسپیشلی جعفر ایکسپریس آن ورڈز. تو کائنیٹک بھی اور پالیسی وائز بھی جس طریقے سے افغان جو مہاجرین ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو بڑی فرم پالیسی کی ضرورت ہے. اینی فرم پالیسی نیڈس کنسنسس. وہ کنسنسس نہیں ہے، پھر بھی ریاست اپنا کام کر رہی ہے.
اگر کنسنسس کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اتنی سٹبننس آئے اپوزیشن کی طرف سے. آئی مین میں نے انٹرنیشنلی ایسے کرائسس وٹنس کیے ہیں, جیسے یو کے میں بریگزٹ ہو رہا تھا, جیسے وہاں پہ کانسرٹس پہ اٹیکس ہو رہے تھے. تو جو ان نیشنز میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مرضی وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں, ایسے موقع پہ وہ سارے ایک ہوتے ہیں. ہم نہیں ہوتے. اس وقت ایشوز بہت بڑے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, فوڈ سیکیورٹی کا ایشو تیار پڑا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹیررزم علیحدہ ہے, بلوچستان کا ایشو علیحدہ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی نے بڑی مشکل سے کہا ہے کہ اچھا ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اتنی پولرائزیشن کنٹرول کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی سادہ سی بات ہو جاتی ہے کہنے میں کہ ایک مقبول پارٹی ہے اور ایک بڑا اچھا ادارہ ہے, ان کی صلح ہو جائے تو وہ ادارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اڈیالہ جیل چلا جائے. اس ادارے نے بڑی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی ہوگی, آپ نے اسٹیٹ پہ حملہ کیا, اسٹیٹ کے اداروں پہ حملے کیے. خان صاحب کو بات اگر سمجھ آ جائے تو وہ معافی مانگیں گے تو راستے بنیں گے نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم تو جو BLA والے ٹرین پہ اٹیک کریں گے ہم ان کی بھی ستائش کریں گے. اگر ہمارے جنرل سرفراز شہید ہو جائیں گے بلوچستان میں تو ہم ان کی بھی ایسی کی تیسی پھیریں گے. مطلب آپ کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں عمران خان کی محبت کہتے ہوئے. تو جب عمران خان کو یہ بات ان کے پارٹی لیڈر سمجھاتے ہیں تو وہ بھی ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کو لوگ سمجھا رہے ہیں, بات کرتے ہیں. تو یہ بات تو میں جو بات جہاں میں نے پہلے سیگمنٹ میں ختم کی تھی کہ یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے کہ انہوں نے پورا دبایا فوج کو. جنرل باجوہ کو کیا کیا نہیں کہا, جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا. آپ کو پتا ہے جب ان کو ہٹایا تھا تو ان کا نمبر بھی بند کر دیا تھا, انہوں نے بلاک کر دیا ہوا تھا. غصہ اتنا تھا کہ مجھے بتا رہے ہیں میرے خاندان کے بارے میں کہ وہ کیسے چلے گا, جبکہ بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ میرا فون ISI ٹیپ کرتی ہے اور بڑا ٹھیک کرتی ہے. جب ٹیپ کرتی ہے تو چیزیں سامنے بھی تو آتی ہیں نا بھائی. آپ کی اجازت سے اگر ہو رہا تھا اور آپ اسے آن کر رہے تھے تو پھر آپ ٹھیک کر لیتے نا چیزوں کو. پھر آپ کے گلے پڑ گئی وہ چیزیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. آپ کے باہر کا ڈائسپورا پاکستان کا جو ہے, جو آپ کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے, انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کب تک اس طرح لڑائی لڑیں گے. تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر اسٹیٹ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ کب آپ معافی مانگتے ہیں اور پولیٹیکل راستہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ لینا ہے آپ نے. اگر آج آپ کا یہ الزام ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا تو 2018 میں بھی لوگوں کا یہی الزام تھا کہ آپ کو بھی لا کے بٹھا دیا گیا تھا. تو ہمارے یہاں بہت سارے دانشور کہتے ہیں جی آپ کب تک ماضی میں رہیں گے. بھائی کم از کم جن دو پارٹیوں کے درمیان میں تنازع ہے ان کی تو ہم مثال دے سکتے ہیں نا. آپ 13 میں آپ نے منظم دھاندلی کا الزام لگایا, سپریم کورٹ پہ آپ نے اعتماد کیا, انہوں نے کہا منظم دھاندلی نہیں ہوئی. آپ اس سے پیچھے کتنا جائیں گے؟ پھر تو 70 سال پہ چلتے چلے جائیں یہی ہوگا. لیکن جہاں عمران خان موجود ہیں, جہاں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, جہاں نواز شریف ہیں, جہاں شہباز شریف ہیں, جہاں پیپلز پارٹی ہے, آپ کم از کم ان کی مثالیں تو دیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی 2008 میں تو آپ بائیک آؤٹ کر گئے تھے, PMLN واپس آ گئی تھی. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی تھی نواز شریف کو کہ بائیک آؤٹ مت کریں, وہ آ گئے, لڑا الیکشن. اب ہم کتنی مثالیں دیں گے کہ بھائی یہ بات ہو رہی ہے عمران خان ورسز جو لوگ موجود ہیں یا عمران خان کے جو ساتھ ہیں حق میں ہیں, تو ہم اور آپ مثالیں انہی کی دے سکتے ہیں, ہم ہر ایک کو نہیں کر سکتے. ایشو یہ ہے صرف کہ جی آپ نے پاکستان کو جو آپ نے مثال دی کہ جی بڑی دنیا بھر میں ہو جاتا ہے. یہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو دنیا بھر کی ساری ہماری پاکستان کی سیاسی جماعتیں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی تھی, آرمی چیف بھی آگے, DG ISI عمران خان چلے گئے. تو ان کی پارٹی نے اب بھی وہی کیا کہ اپوزیشن میں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں بیٹھیں گے, ہمارا تو لیڈر لے آؤ. لیڈر تو وزیر اعظم تھا تب نہیں بیٹھتا تھا. تو کس چیز پہ آپ ٹرسٹ کریں گے, کس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اپنے آپ کو خود کو سمجھانا ہے, ان کی لیڈرشپ کو سمجھانا ہے کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں جن کا مفاد عمران خان کے جیل میں رہنے سے وابستہ ہے. رائٹ. یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ایسے فیکشنز ہیں PTI میں جو آف کورس نہیں چاہتے کہ PTI کا سٹیٹس کو تبدیل ہو, بیکاز وہ بینیفیشری ہیں آف دا سسٹم, کہ ان کے جو لیڈر ہیں جو کہ سنگولر اینٹی ہیں PTI کی لیڈرشپ میں, وہ جیل میں ہیں, اسی لیے ان کی سپیس بنی ہے. یہی شکایت جو PTI کی پرانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی کرتی ہے کہ اگر ہم موجود ہوتے تو معاملات اتنے خراب نہ ہوتے. تو اس کننڈرم کو کیا PTI کی لیڈرشپ یا بانی PTI انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اسے فار گڈ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, چاہے اس کا مقصد ان کو جیل سے باہر لانا ہو, کوئی ڈیل بریک کرنی ہو. اینڈ وین آئی سے ڈیل بریک کرنی ہو تو دس از اے فیکٹ, ڈیلز ہی ہوتی ہیں. بے شک آن دا آپٹکس کوئی کہتا رہے کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے, اٹ از آلویز اباؤٹ ڈیلز. تو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب سے کہ کیا یہ ریئلائزیشن بانی PTI میں موجود ہے. اسٹے ود اس.
Welcome back to the show once again and quickly I'll go back to आमिर ज़िया साहब. आमिर साहब, डील ही होती है हमेशा, मैं पहले भी यही कह रही थी, तभी पावर स्ट्रगल उसी का नाम है, लेकिन ऊपर से सारे पॉलिटिशियन यही कहते हैं हम डील नहीं करेंगे. तो क्या बानी पीटीआई को इस चीज़ का इदराक है कि जो उनकी करंट स्ट्रैटेजी है वो जो भी थी उसने अभी तक काम नहीं किया, तो फिर जो भी डील होनी है उसके लिए इंगेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और सुन तो हम ये रहे हैं कि ऑलरेडी इंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है. आप कैसे कमेंट करेंगे इस पे? साहब देखिए, डील होना तो बहुत जरूरी है, और वो जब तक डील नहीं होगी तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा. अच्छा, इमरान खान कभी भी एवर्स नहीं रहे डील करने से, तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं ना कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए. अब ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें क्या ऑफर करती है कि वो जो है जिस कॉर्नर में है उससे उनको निकाला जा सके, और ज़ाहिर है कि वो क्विड प्रो को होगा ना कि आप ये करेंगे हम ये करेंगे. मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई ओपनिंग या स्पेस ऐसी दी हो कि जहां पर उनको फेस सेविंग भी हो रही हो और जहां पर उनको ये भी लगे कि कल को आगे जी मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं. तो अभी तक जो मसला है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है और वो अपनी टर्म्स के ऊपर लाना चाह रहे हैं. दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के मूड में आपको नजर नहीं आ रहे कि वो बिल्कुल जिस तरह नवाज शरीफ साहब किया करते थे कि मुल्क से बाहर चले जाएं, या वो मतलब है अपनी चीज मज़ाहमत की बात ही नहीं किया करते थे, खत्म हो जाती थी बात, ठीक है ना. वो ऐसा भी नहीं कर रहे. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि इस कंट्रडिक्शन को दूर हो, किसी भी तौर पे ये कंट्रडिक्शन दूर होना चाहिए. हमें जो पीटीआई के लोग इख्तिलाफात को बहुत ज्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं, मैं उसको अहमियत क्यों नहीं देता कि जो भी ताल्लुक है पीटीआई की पॉपुलैरिटी का और इमरान खान का, वो बरह रास्त है अवाम के साथ, उस पर ये लीडरशिप काउंट नहीं होती. एक बार इमरान जब भी निकलेंगे, अगर निकलते हैं वो, तो फिर वो चीजें बिल्कुल किसी और तरह से मैनेज हो रही होंगी. और जो लोग उनकी एब्सेंस के अंदर मतलब है दे आर कॉलिंग द शॉट्स और दे आर गिविंग द इंप्रेशन कि जी हम फैसले कर रहे हैं, तो उनकी हैसियत नहीं होगी, चाहे वो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हों, चाहे वो इस मुल्क के अंदर रहने वाले हों, तो वो चीजें बिल्कुल एक गेम चेंज हो जाएगा. बात होनी है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान. अब हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब फरमा रहे हैं, एहतराम करता हूँ कि माफी मांगे, कि देखिए जब भी माजी में डील्स हुई हैं, मुझे नहीं पता कि क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने कितनी मरतबा माफी मांगी थी. एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो खुद वो इस तरह की उसमें नहीं चलता किस चीज की मांगी थी, ठीक है. अच्छा, और जाहिर है कि हम एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ जाती है इसके अंदर, अगर ये लोग एग्री करते तो ठीक है आप काम करें. नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह हुआ था, तहरीरी मुआहदे होते थे उनके, जब कैनी साहब लीड कर रहे थे, जब उनकी वापस आने की तैयारी हो रही थी, तो चीजें सारी इम्कान है तमाम चीजों का. लेकिन फिर एक और एंगल आता है कि जो लोग अभी हुकूमत में है वो गालिबन नहीं चाहेंगे, गालिबन के यकीनन नहीं चाहेंगे अपने इन देयर ओन एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, और उनका क्या बनेगा स्पेस मिले उन्हें. तो उन्हें तो ये पोजीशन सूट करती है ना कि उनका बिल्कुल आप देखें कि उनकी पॉपुलैरिटी जमीन पर आके गिर गई है. वो लोग जो है मतलब है कोई एक अपना रिदम नहीं बना पा रहे हैं, हर चीज पर उनके इतराज हो रहा है, जो फैसले वो कर रहे हैं उससे मजीद तनाज़े जन्म ले रहे हैं. नए नए कंट्रडिक्शन बजाय रियासत अपने कंट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के बढ़ा रही है. तो अब इस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में या तो हम लोग कहें कि जी आप ये करें आप वो करें, आपको पाकिस्तान के मुतालिक सोचना चाहिए, अपनी अनाओं को कुर्बान करना चाहिए. एस्टेब्लिशमेंट भी जगाते भाई, ये बिल्कुल नहीं हमारा मकसद है कि एस्टेब्लिशमेंट घुटनियों पर आए या फला घुटनियों पर आए, इसकी कोई जरूरत नहीं होती. आप ये देखते हैं कि अब आगे चल के हमें क्या करना चाहिए और मूव ऑन करना बड़ा जरूरी है. आमिर इलियास राना साहब